الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني ولا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وقال الله تعالى ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. بنو اسرائیل کے اوپر دو دور گزرے ہیں اور وہ دور بڑے عروج کے، ترقی کے، دنیا کے اندر تمام قوموں پر اللہ نے ان کو فضیلت، برتری اور بزرگی عطا فرمائی. اور پھر دو دور ایسے بھی آئے ہیں کہ ذلت، پستی ان کا مقدر بن گئی. جب تک وہ اللہ کے احکام پر عمل کرتے رہے، اپنے نبیوں کی مانتے رہے، آسمان سے نازل کردہ احکام الہی کے مطابق زندگی گزارتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کی تمام قوموں پر، تمام انسانوں پر ان کو فضیلت اور برتری اور بزرگی عطا فرمائی. خود قرآن کریم کے اندر اللہ نے جا بجا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں کو اس نعمت کی یاد دہانی کرائی ہے کہ دیکھو ہم نے تو تم کو بڑا اونچا مقام عطا کیا، تمام انسانوں پر فضیلت اور برتری عطا فرمائی، تم کو ہم نے عروج اور ارتقاء عطا کیا. لیکن جب انہوں نے انبیاء اکرام علیہم السلام کے احکام سے سرتابی کی اور نافرمانی کی، آسمانی کتابوں کے اندر تحریف کرنے لگے، اللہ کے احکام کو انہوں نے بدل ڈالا، منمانی زندگی گزارنے لگے، خواہشات نفسانی پر چلنے لگے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا کوڑا برسا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دردناک عذاب چکھایا. ایک وقت تو ایسا آیا کہ وہ جو جنگجو، سخت جنگجو قوم تھی، ان کے گھروں کے اندر داخل ہو گئی، ان کی عورتوں کی آبرو ریزیاں کی گئی، توریت کے نسخے اور توریت کے صحیفے اور اوراق کو پیروں کے تلے روندا گیا، بیت المقدس کی حرمت کو پامال کیا گیا، خنزیر کے خون سے بیت المقدس کو آلودہ کیا گیا. بخت نصر 70,000 بنو اسرائیل کو قید کر کے 70,000 کو قیدی بنا کر عراق لے آیا اور ان کو تہ خانے کے اندر ڈال دیا. ایک زمانے تک اسی طرح غلامی کی، قید کی زندگی بسر کرتے رہے. اب ہوش آیا. حضرت دانیال علیہ السلام اس زمانے میں اللہ کے نبی تھے. انہوں نے کہا کہ میں تمہیں ایک زمانے سے سمجھاتا رہا، ایک زمانے تک تم لوگوں کو اللہ کے احکام پہنچاتا رہا اور بتاتا رہا کہ دیکھو تم اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کا کہنا مانو، اللہ کے احکام پر عمل کرو، لیکن تم نے میری نہیں مانی اور نتیجہ یہاں تک پہنچا اور انجام یہ ہوا. پھر انہوں نے حضرت دانیال علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ کی عبادت کرنا شروع کی اور پورا جیل خانہ ایک گویا کہ خانقاہ بن گیا. اللہ کی عبادت اور ہر طرف سے اللہ کے ذکر کی صدائیں بلند ہونے لگیں.
اللہ کی رحمت جوش میں آئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے اس طرح کی چیزیں بخت نصر کے ذہن میں ڈالیں، ایک خواب دکھایا، اور پھر اس کے بعد حضرت دانیال علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر بتائی، اور پھر وہ گویا کہ حکومت کے اور قلمرو کے مالک بن گئے، اور پھر اللہ نے بنو اسرائیل کو خلاصی اور نجات عطا فرمائی۔ تو بنو اسرائیل اپنے زمانے کی محترم اور معظم قوم تھی، تمام قوموں پر اللہ نے تمام انسانوں پر اس زمانے کے اعتبار سے فضیلت عطا فرمائی، لیکن جب اللہ کے احکام کو انہوں نے پامال کیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے عذاب کا مزہ چکھایا ہے۔ بنو اسرائیل کے اوپر اللہ نے فرعون کو اور قبطیوں کو مسلط کر دیا، اور اتنے دردناک ان کو عذاب دیا کرتے تھے، کون برداشت کرے گا جس کے اندر حیا ہوگی اور غیرت ہوگی کہ اس کے لڑکوں کو تو قتل کر دیا جائے اور لڑکیوں کو اس لیے زندہ رکھا جائے تاکہ بڑی ہو کر یہ ہماری باندھی بنے، ہماری خدمت کریں اور ہمارے گھر کے کام کاج کو انجام دیں۔ ایسی بے عزتی کی اور غلامی کی زندگی بسر کرنے پر فرعون نے بنو اسرائیل کو مجبور کر دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ان کی رہائی کے لیے، خلاصی کے لیے اور فرعون اور حامان کی ہدایت کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کو ان کا مددگار بنایا، اور یہ دونوں آئے۔ بنو اسرائیل نے مانی، فرعون اور قبطیوں نے نہ مانی۔ اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو نجات عطا فرمائی، اور فرعون اور قبطیوں اور فرعون کے لشکر کو دریائے نیل کے اندر غرق کر دیا گیا، تباہ برباد کر دیے گئے، ہلاک کر دیے گئے۔ وہ محلات اور وہ باغات اور وہ شان و شوکت اور وہ مال و دولت جس کے کبھی فرعونی اور قبطی مالک ہوا کرتے تھے، قرآن کریم میں اس کا تذکرہ کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا مالک، ان باغات کا مالک، ان نہروں کا مالک، ان محلات کا مالک بنو اسرائیل کو بنا دیا، اپنے نبی علیہ السلام کی تعلیمات پر اور احکام پر عمل کرنے کے نتیجے میں۔ آج ہندوستان کے نہیں پوری دنیا کے حالات مسلمانوں کے تئیں کسی کے اوپر بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک مسلمان جس بدحالی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور کس قسم پرسی کی اور بے کسی اور بے بسی کی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے۔ ہر ایک دانشمند اور امت کی فکر رکھنے والا اور امت کا درد اور غم رکھنے والا اور ایک حساس انسان جس کے دل کے اندر ذرہ برابر غیرت ایمانی ہے اور حمیت اسلامی ہے، وہ خون کے آنسو روتا ہے، تڑپتا ہے، بے قرار رہتا ہے، نہ اس کو راتوں کو چین ہے نہ دن کو سکون ہے۔ وہ اپنی دعاؤں کے اندر بھی ہمیشہ پوری امت مسلمہ کی کامیابی کے لیے اور عذاب سے خلاصی کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ ہر وقت اس کی زبان پر امت کی غم کے لیے دعائیں ہوتی ہیں، اور یہ دعائیں کرتا ہے اللہ وہی عروج اور وہی ارتقاء اور عظمت عطا فرما جو کبھی تو نے صحابہ کرام کو، تابعین کو احکام اسلام پر عمل کرنے کی وجہ سے پوری امت مسلمہ کو عطا فرمایا تھا۔ یہ امت مسلمہ تو پوری قوم کی قیادت کے لیے پیدا کی گئی، پوری امت کی سیادت اور پورے عالم کے انسانوں کی رہبری، سرداری اور گویا کہ ان کا تاج بنا کر اس امت کو مبعوث کیا گیا ہے۔ یہ امت غلامی کی زندگی بسر کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئی ہے، بلکہ پوری دنیا کی قیادت اور پوری دنیا کا آقا بنا کر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر اس کو پیدا فرمایا ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ۔ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے ایمان والوں سے اور اعمال صالحہ کرنے والوں سے کہ اللہ تمہیں پورے روئے زمین کا مالک بنا دے گا، تمہیں خلافت عطا فرمائے گا، اللہ تمہارے دین اسلام کو پختہ فرمائے گا، اس کو تقویت عطا فرمائے گا، طاقت عطا فرمائے گا، اور اس طرح تمہیں عروج اور عظمت عطا فرمائے گا جس طرح ان لوگوں کو اللہ نے خلافت عطا فرمائی، حکومت عطا فرمائی جو تم سے پہلے تھے۔ وہ کون تھے؟ وہ پہلی امت میں بنو اسرائیل۔ اللہ نے اس کو عروج عطا فرمایا اس وقت تک جب تک کہ وہ اللہ کے احکام اور نبی کی تعلیمات پر عمل کرتے تھے،
اور جب انہوں نے اللہ کے احکام نبی کی تعلیمات کو پس پشت ڈالا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل اور رسوا کیا ہے، اور ایسا ذلیل اور رسوا کہ قرآن کریم میں قیامت تک کے لیے اعلان کر دیا گیا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، کہ ذلت اور مسکنت ان کا مقدر بن گئی ہے قیامت تک کے لیے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں تمام انسانوں کی سیادت، سرداری اور قیادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ بنو اسرائیل فرعون سے بھاگے تو ان کے لیے وادی تیہ مل گئی، جس کے اندر وہ 40 سال تک بھٹکتے رہے، لیکن کم سے کم فرعونیوں سے اور قبطیوں کے ظلم و ستم سے تو انہیں نجات ملی۔ آج تو ہمارے لیے کوئی وادی تیہ بھی نہیں ہے کہ بھاگ کر ظلم و ستم سے اور دشمنوں سے اس وادی تیہ کے اندر پناہ لے لیں، جہاں اللہ تعالیٰ بنو اسرائیل کو من و سلوہ، ترنجبین، بٹیریں اور تیتر اور آسمان سے حلوہ نازل فرماتا تھا۔ اللہ نے ان کے لیے سروں پر چھتوں کی جگہ بادلوں کا سائبان بنا دیا تھا، ان کے بدنوں کے ساتھ ان کے کپڑے بڑھتے چلے جاتے تھے۔ اللہ نے 12 چشمے ان کے لیے جاری فرما دیے تھے۔ آج تو ہمارے لیے اگر پسپائی ہو جائے، راہ فرار اختیار کرے امت مسلمہ، تو کوئی وادی تیہ بھی نہیں ہے کہ جہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوں اور وہاں جہاں کر سکون پکڑا جائے۔ ایک بات یہ ذہن نشین کر لیں کہ جب پریشانیاں اور مصیبتیں آتی ہیں تو صرف اسی وجہ سے نہیں آتی کہ گنہگار ہیں، اللہ کے احکام کو چھوڑ دیا ہے اور یہ اللہ کے باغی ہیں، اس وجہ سے پریشانیاں اور تکلیفیں آ رہی ہیں، نہیں، بلکہ تکلیفوں کا آنا، پریشانیوں اور مصیبتوں میں مبتلا ہونا، یہ 3 وجوہات کی بنا پر ہوتا ہے۔ کبھی تو اس بنا پر ہوتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال کے اندر کوئی گناہ نہیں، اس کے دامن کے اوپر کوئی گناہ کا دھبا نہیں، وہ محفوظ ہے اللہ کی جانب سے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی امتحان اور آزمائش کے لیے مصیبت اور پریشانیوں میں مبتلا کرتا ہے کہ میری خدائی کا دم بھرتا ہے، مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور دین کو تھامنے والا اور اس پر عمل کرنے والا ہے، ذرا میں اس کو آزماؤں بھی تو۔ جب کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو امتحان ضرور لیتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ فرماتا ہے ہم تو آزما کر رہیں گے، امتحان لیں گے کہ ہم تمہاری اولاد کے ذریعے، تمہارے مالوں کے ذریعے، اسی طرح تمہارے کاروبار میں کمی کے ذریعے، تمہارے پھلوں کے اندر بے برکتی کے ذریعے، کمی کے ذریعے ہم تمہارا امتحان لیں گے، اور اگر تم اس امتحان میں کامیاب ہو گئے اور تم نے مصیبتوں پر، پریشانیوں پر صبر کیا، تو پھر اللہ کے یہاں خوشخبری سن لو کہ تمہارے لیے جنتیں ہیں، اللہ کی رضا ہیں۔ صحابہ کرام مکی زندگی کے اندر 13 سال اس طرح زندگی گزارتے رہے کہ ان کے لیے عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا۔ مکے کی زندگی میں مسموم فضاؤں کے اندر زندگی گزار رہے تھے، مکے کی زندگی ان کے لیے تنگ کر دی گئی، چین سکون کی سانس لینا ان کے لیے دشوار اور دوبھر کر دیا گیا، اور مکے کے آلام و مصائب، کفار مکہ کے ظلم و ستم اور ان کی سختیاں، الامان والحفیظ، کہ جو بھی سنتا ہے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کا دل تھرانے لگتا ہے، بدن پر کب کبھی تاری ہو جاتی ہے۔ صحابہ کرام کیا اللہ کے احکام پر عمل پیرا نہیں تھے؟ کیا اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامنے والے نہیں تھے؟ کیا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا تھا؟ کیا ان کا ایمان اور اسلام مضبوط نہیں تھا؟ اتنا ایمان اور اسلام مضبوط تھا کہ بڑے سے بڑا ظلم و ستم اور بڑی سے بڑی تکلیف ان کو اسلام اور ایمان سے برگشتہ نہ کر سکی۔ ہر وقت ان کی زبان پر اللہ کی وحدانیت کے ترانے اور زمزمے ہوا کرتے تھے۔ اپنے بدنوں کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا گوارا کیا، انہوں نے اپنے سروں کے اوپر آرے چلوانا گوارا کیا، اور عورت نے اپنے نازک مقام پر نیزے کا چبھنا اور اس کی انی کی تکلیف کو تو برداشت کیا، لیکن اسلام کو چھوڑنا اور اللہ کے رسول کی محبت کو چھوڑنا انہوں نے گوارا نہ کیا۔ یہی تھا تمام سرداران مکہ اور کفار عرب کے لیے، تم ہماری جان تو لے سکتے ہو، ہمارے جسم سے روح تو نکال سکتے ہو، لیکن اسلام کی محبت اور آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں سے نہیں نکال سکتے۔ کتنوں جام شہادت نوش کیا اور پھر ہجرت کرنے لگے اور حبشے میں جا کر انہوں نے پناہ لی،
تو یہ صحابہ اکرام گناہوں سے محفوظ تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے معصوم، لیکن پھر بھی کتنی تکلیفیں برداشت کی، اور طائف کے اندر آپ کے اوپر قیامت صغریٰ ٹوٹ پڑی، اور کس طرح ظلم و ستم سے اور تکلیفوں سے دو چار ہوئے ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ گناہ گار تھے، بلکہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی رفع درجات عطا فرماتا ہے ان لوگوں کو کہ جو اسلام میں مضبوط ہیں، اللہ کے احکام پر عمل پیرا ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنائے ہوئے ہیں، پھر بھی اللہ کی طرف سے امتحان اور آزمائش ہوتی ہے، اور پھر وہ امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ آخرت کے اندر ان کو اونچے درجات عطا فرمائے گا، یہاں تک کہ ایک مومن کامل اور مسلمان اگر اس کے پیر میں کانٹا چبھے یا لکڑی کی کوئی چوٹ لگے یا اس کو کوئی تکلیف پہنچے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی اجر و ثواب عنایت فرماتا ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام کفار مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر آپ کی خدمت میں آ کر عرض کرتے ہیں، جب کہ آپ خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، اے اللہ کے رسول آپ ان کے لیے بد دعا کر دیجئے، ان کے لیے بد دعا فرما دیجئے۔ آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا ابھی تمہارے اوپر وہ حالات بھی نہیں آئے اور تم گھبرا گئے۔ پہلے زمانے کے لوگوں کے سروں کے اوپر لوہے کے آرے چلائے جاتے تھے، جسم کے دو ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، لوہے کی کنگیاں ان کے جسموں کے اندر ڈال دی جاتی تھیں، ان کی کھالوں کو کھینچا جاتا تھا، اور لوہے کی کنگیوں کے دندانے ان کے گوشت پوش کو چیرتے ہوئے ان کے پٹھوں اور ہڈیوں تک پہنچ جاتے تھے، پھر بھی یہ ظلم و ستم اللہ کے دین سے ان کو باز نہیں رکھ سکتا تھا، اور وہ کفار ان کو اللہ کے دین سے روک نہیں سکتے تھے۔ تمہارے اوپر تو ایسے حالات بھی نہیں آئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح آزمایا ہے، پہلوں کو بھی آزمایا، صحابہ اکرام کو بھی آزمایا، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اعمال بد کا نتیجہ ہوتا ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ جو مصیبتیں اور پریشانیاں پہنچتی ہیں وہ ہمارے اعمال بد کا نتیجہ ہے اور ہمارے برے کرتوت کی پاداش ہے، اور اللہ تعالیٰ کتنے گناہوں کو تو معاف کر دیتا ہے، لیکن کچھ گناہوں پر اس دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ سزا سے دوچار کرتا ہے۔ دیکھو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اعمال کے اندر تاثیر رکھی ہے، بہت ساری چیزوں کے اندر اللہ نے خاصیتیں رکھی ہیں، جس کو خاصیت بالذات کہتے ہیں۔ چھری کے اندر کاٹنے کی تاثیر ہے، آگ کے اندر جلانے کی تاثیر ہے، برف کے اندر ٹھنڈک کی تاثیر ہے، جہاں برف پائی جائے گی ٹھنڈک ہوگی، جہاں آگ ہوگی تپش اور گرمی اور جلن ہوگی، جہاں چھری کو چلایا جائے گا وہ کاٹے گی۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ان کی تاثیر کو چھین لے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کے جلانے کی تاثیر کو چھین لیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے چھری کے کاٹنے کی تاثیر کو سلب کر لیا۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو پانی کے اندر غرق کرنے کی صلاحیت اور تاثیر ہے، لیکن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنو اسرائیل کے لیے ڈبونے کی تاثیر کو اس سے ختم کر لیا، اور اسی سے وہ گزر کر چلے گئے، اور قبطی اور فرعونی تمام کے تمام غرق کر دیے گئے۔ تو جس طرح ان چیزوں کے اندر اللہ نے تاثیر رکھی ہے، اسی طرح گناہوں کے اندر تاثیر رکھی ہے، اطاعت کے اندر تاثیر ہے۔ وہ گناہ ہی تو تھا جس کے اثر کی بنا پر شیطان راندہ درگاہ کر دیا گیا، جنتوں سے نکالا گیا، قیامت تک کے لیے ملعون قرار دے دیا گیا۔ وہ گناہوں کی پاداش تھی جس کی بنا پر نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر ایک عالمگیر سیلاب آیا اور تمام کی تمام غرق کر دی گئی۔ وہ گناہی کی نحوست تھی، اور اس کا اثر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون اور فرعونیوں کو دریائے نیل اور بحر قلزم کی موجوں کے اندر غرق کر دیا۔ یہ گناہوں کا اثر تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قوم لوط کی بستیوں کو آسمانوں کی بلندیوں پر لے گیا اور وہاں سے ان کو پٹا، اور یہاں تک کہ ان کی آبادیوں کو بحر مردار کی شکل میں تبدیل کر دیا گیا، اور پھر آسمان سے آگ کے پتھر برسائے گئے جن کے اوپر نام لکھے ہوئے تھے۔ یہ گناہوں کا اثر تھا اور اس کی نحوست تھی کہ قوم عاد کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، اور ہوا تیز و تند ان کے اوپر چلی اور بلندیوں پر لے جا کر پٹکتی تھی، اور نیچے جب گرتے تھے تو ان کے سر پھٹ جاتے تھے، بھیجا باہر نکل آتا تھا، پیٹ پھٹتے تھے اور آنتیں باہر نکل آتی تھیں۔
قوم صالح کے اوپر اللہ نے عذاب بھیجا، یہ گناہوں کی نحوست تھی کہ حضرت جبرائیل نے چیخ ماری جس کی وجہ سے ان کے دل سینوں کے اندر پھٹ کر رہ گئے، اور زلزلہ آیا جس کی وجہ سے اوندھے منہ اسی طرح مر گئے اور ان کو توبہ کی بھی مہلت نہ مل سکی۔ اس طرح کتنی قوموں کے عذاب کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ یہ گناہوں کی نحوست ہے جس کی وجہ سے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے تاثیر رکھی ہے کہ جب وہ گناہ پایا جائے گا تو اس کا اثر پایا جائے گا۔ اسی طرح اللہ نے طاعت اور عبادت کے اندر تاثیر رکھی ہے، جب اللہ کی طاعت اور عبادت ہوگی تو اس کے اندر بھی اثر پایا جائے گا، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا ہے، بہت سارے جو جدت پسند ہوتے ہیں کہ لوگ تدبیریں اختیار کرتے ہیں مسلمانوں کے خلاف، اور مسلمان پسپا ہوتے چلے جا رہے ہیں، مسلمانوں کے اوپر حالات آتے چلے جا رہے ہیں۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ ہمارے اعمال بد کا نتیجہ ہے جس کی وجہ سے ہم حالات سے دو چار ہیں، اور آج کفار ہمارے اوپر غالب آتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ گناہوں کی نحوست ہے، یہ گناہوں کی پاداش ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ تم نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے مدد طلب کرو، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کو وہ طاقت عطا فرمائی ہے اور وہ ہتھیار عطا فرمائے ہیں کہ غیروں کو اس کا علم نہیں ہے، اس کی طاقت کا، اس کی قوت کا، اس کی توانائی کا غیروں کو احساس بھی نہیں اور علم بھی نہیں۔ سب سے بڑی طاقت جو اللہ نے مسلمان اور مومن کو عطا فرمائی ہے وہ ایمانی طاقت ہے، وہ ایمانی طاقت ہے۔ اس لیے کہ اگر غیر قوم کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے وہ گھبرا جاتا ہے، مصیبت آتی ہے بزدل اور ڈرپوک بن جاتا ہے، لیکن ایک ایمان والے کے اوپر اگر کوئی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، اس کے ایمان میں اور اضافہ ہوتا ہے، اس کے ایمان کو انرجی ملتی ہے، طاقت ملتی ہے، اور اس کو ایک ایمانی قوت نصیب ہوتی ہے، اور پھر وہ اللہ کی طرف مزید رجوع کرتا ہے، اللہ کی طاعت اور عبادت کے اندر اپنے آپ کو کھپاتا ہے۔ تو یہ نماز کے اندر، روزے کے اندر، زکوٰۃ کے اندر، حج کے اندر، اعمال صالحہ کے اندر اللہ نے وہ طاقت اور وہ قوت رکھی ہے، ہم اس کا احساس نہیں کرتے ہیں کہ اگر ہم اللہ کی طرف رجوع کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر پورے طور پر اگر عمل پیرا ہو تو یقیناً ہمیں قوت اور طاقت نصیب ہوگی۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سر بلند رہو گے، شرط یہ ہے کہ تم کامل مومن بن کر زندگی گزارو۔ اسپین کے اوپر مسلمانوں نے 850 سال تک حکومت کی اور مطلق العنان بادشاہ ہونے کی حیثیت سے یہ اسپین اور اندلس کی وہ سرزمین ہے جس کے اوپر کبھی تو اموی سربراہ بنے ہیں اور ان کی حکومت رہی ہے، کبھی موحدین کی حکومت رہی، کبھی مرابطین کی حکومت رہی ہے۔ تو مختلف خاندان کے لوگ جو مسلمان سچے پکے تھے آتے رہے اور اسپین اور اندلس کے اوپر حکومت کرتے رہے۔ 850 سال تک انہوں نے زمانہ گزارا۔ ایک زمانہ تو وہ تھا جب مسلمان اسپین کی سرزمین پر داخل ہوئے ہیں تو ان کے لیے وہاں کی زمین ناآشنا تھی، وہاں کی زبان ان کے لیے اجنبی تھی، وہاں کے راستوں سے وہ ناواقف تھے، لیکن 12,000 کا مٹھی بھر لشکر جب اس کے ساحل پر اترا ہے اور پھر انہوں نے دیکھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو طارق ابن زیاد نے کہ آپ گھوڑے پر سوار، آپ کے ساتھ صحابہ کرام، اور اس طرح وہ گھوڑوں پر سوار اسپین اندلس کی آبادیوں کے اندر داخل ہو گئے۔ اور ایک تاریخی روایت یہ ہے کہ طارق نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ اسپین تمہارے ہاتھ پر فتح ہوگا۔ جب بیدار ہوئے تو انہیں یقین کامل تھا کہ میرا خواب شرمندہ تعبیر ہوگا۔ تمام کشتیاں چلا دی، آگے بڑھتے چلتے رہے یہاں تک کہ ایک علاقہ دوسرا علاقہ، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے پورے اسپین اور اندلس پر فتح یابی عطا فرمائی اور اسپین پر اسلامی پرچم لہرا رہا تھا۔ پھر وہاں کی آب و ہوا کو، وہاں کی زمین کو، وہاں کے انسانوں کو اپنے مزاج کے مطابق بنایا اور بڑی دینی خدمات انجام دی ہیں۔ قرآن کی، حدیث کی، فقہ کی، دین کی ایسی مثالی خدمات کہ بہت کم ملکوں نے ایسی خدمات انجام دی ہوں گی۔ بڑے بڑے کتب خانے انہوں نے بھر دیے، لیکن پھر جب وہ عیاشی کے اندر مبتلا ہوئے، جب انہوں نے اللہ کے احکام کو چھوڑا، جب آپسی اختلاف اور انتشار کا شکار ہوئے، پھر ایک ریاست اور ایک ریاست کا گورنر دوسرے کے خلاف
عیسائیوں کو ورغلاتا تھا اور ابھارتا تھا اور دعوت دیتا تھا کہ آؤ یہ میرے ایک ریاست کا گورنر میرا بھائی ہے، آؤ میں تمہارے ساتھ مل کر اس کے اوپر یلغار کرتا ہوں، حملہ کرتا ہوں اور اس کا خاتمہ کرو۔ اس طرح عیسائیوں کے ساتھ مسلمانوں نے ساز باز کی، اپنوں ہی کے خلاف ہتھیار چلائے۔ ایک وقت وہ آیا کہ اسپین کی سرزمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی نام لینے والا نہ رہا۔ زمزموں سے جس کے اب تک لذت گیر، زمزموں سے جس کے لذت گیر اب تک گوش ہے، زمزموں سے جس کے لذت گیر اب تک گوش ہے، کیا وہ تکبیر اب ہمیشہ کے لیے خاموش ہے؟ آج تک وہاں جو صدائیں سنی جاتی تھیں وحدانیت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی، مسجدوں کے اندر قرآن کے حلقے لگتے تھے، احادیث شریفہ کے درس دیے جاتے تھے، گھر گھر کتب خانہ تھا، وہاں عام آدمی بھی اتنا علم رکھتا تھا جیسے عالم دین کو ہوا کرتا ہے۔ لیکن پھر وہ حالات آئے کہ مسلمانوں کا خاتمہ کیا گیا، اور پھر اپنے ہاتھ سے ابو عبداللہ نے عیسائی بادشاہ کے آگے چابیوں کو پیش کیا اور یہ کہا کہ اے بادشاہ، عیسائی بادشاہ، آج سے تو ہمارا حکمراں ہے اور ہم تیری رعایا ہیں، اور روتا ہوا واپس آیا۔ تو پھر اس کی بیوی کہتی ہے اور اس کی ماں نے بھی کہا کہ بیٹے جب تم مردوں کی طرح لڑ نہ سکے تو اب بچوں اور عورتوں کی طرح رونے سے کیا فائدہ؟ اس کی بیوی نے کہا کہ اب ہم مردہ ہو چکے ہیں، تم مردہ ہو چکے ہو، اب رونے سے کوئی فائدہ نہیں۔ ابو عبداللہ کہتا ہے کہ ہاں، میں تو اسی وقت مر گیا تھا جب میں نے اپنے باپ سے بغاوت کی تھی اور اس کا تاج و تخت چھینا تھا، میں اسی وقت مر گیا تھا جب میں نے اپنے باپ کی قبا کو نوچ کر اپنا کفن بنایا تھا اور تاج و تخت پر میں بیٹھا تھا۔ یہ حال تھا کہ ایک دوسرے کے خلاف بھی بغاوتیں تھیں اور اپنے باپ تک کے خلاف بغاوتیں تھیں، اور پھر اس طرح رخصت ہوا ہے کہ کوئی اس کا پرسان حال نہ تھا۔ لیکن اس کے بعد جو حالات آئے ہیں وہ ایسے حالات تھے الامان والحفیظ۔ پھر کبھی اللہ نے موقع عنایت فرمایا تو مستقل ایک دن صرف اسپین اور اندلس کی تاریخ کو ہی آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ مسلمانوں کا عروج، پھر مسلمانوں کی تنزلی اور مسلمانوں کا خاتمہ، اور غیروں کے منصوبے اور غیروں کی تدبیریں کس طرح آئیں۔ لیکن مختصر طائرانہ نظر ڈالوں اور آپ کے سامنے اس کے اوپر روشنی ڈالتا چلوں۔ جب عیسائیوں کا قبضہ ہو گیا تو انہوں نے حکم جاری کر دیا کہ اب تمہاری شادی بیاہ عیسائی مذہب کے مطابق ہوں گے، گرجا گھروں کے اندر تمہارے نکاح ہوں گے، اب تم گرجا گھروں کے اندر صلیب کے سامنے اور عیسیٰ، یسوع اور مریم کے مجسمے کے سامنے اپنے سروں کو ٹیکو گے اور ان کو سب کچھ اپنا تسلیم کرو گے۔ لہٰذا مسلمان آتے تھے گرجا گھروں میں اور وہاں اپنے شادی بیاہ کی تقریبات انجام دیتے تھے، لیکن جن کے دلوں کے اندر ایمان تازہ تھا وہ اپنے گھروں کے اندر آ کر پھر اسلام کے مطابق نکاح کرتے تھے۔ وہ گرجا گھر میں جا کر ان کے مذہب کے مطابق دکھاوے کے لیے عبادت بھی کرتے تھے، لیکن گھروں میں آ کر پوشیدہ طریقے پر نمازیں بھی ادا کرتے تھے، اس لیے کہ پابندی عائد کر دی گئی تھی اگر کسی کے گھر میں قرآن پکڑا گیا تو پھر اس کے لیے قید با مشقت ہے، یا اس کو سولی پر چڑھا دیا جائے گا، یا جس کے جو نمازیں پڑھتا ہوا پکڑا گیا اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ عربی ناموں کے رکھنے پر پابندی عائد کر دی گئی، عربی علوم کے پڑھنے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ قرآن تو الگ ہی شکل میں نظر آتا تھا، خوبصورت غلاف ہوتا تھا اور ایک مصحف کی شکل میں ہوتا تھا، اونچی جگہ پر رکھا ہوا ہوتا تھا، گھر گھر کی تراشی لی جاتی تھی، اور خاص طور سے جمعے کے دنوں میں اور عیدین کے ایام میں یہ عام اعلان تھا کہ کوئی اپنے گھروں کے دروازے کو بند نہیں رکھے گا۔ عیسائی پولیس آتی تھی، ایک ایک گھر کی تلاشی لیتی تھی، گھروں کے اندر تانک جھانک کرتی تھی کہ کوئی اسلامی طریقے کے مطابق تو تقریبات کو انجام نہیں دے رہا ہے، کوئی نماز تو نہیں پڑھ رہا ہے، کسی کے گھر کے اندر قرآن کی تلاوت تو نہیں ہو رہی ہے، اور کسی کے گھر کے اندر قرآن تو نہیں رکھا ہوا ہے۔ وہ الگ ہی قرآن نظر آتا تھا، لے جایا جاتا تھا، اور چوراہوں کے اوپر ایک ایک دن کے اندر لاکھوں علیہ باللہ قرآن کریم کے نسخوں کو جلایا جاتا تھا، عربی کتابوں کو جلایا جاتا تھا۔ پھر ایک وقت وہ آیا کہ اعلان جاری کر دیا گیا کہ جو عیسائیت قبول کرنا چاہتے ہیں کر لیں، ورنہ ملک کو چھوڑ کر چلے جائیں۔
ورنہ جبرن ان کو عیسائی بنایا جائے گا یا تختہ دار پر لٹکا دیا جائے گا۔ لہٰذا کتنے لوگوں نے ہجرت کی، غاروں کی پناہ لی، پہاڑوں کی کھو میں چلے گئے، کنہوں نے سمندری جہازوں کے ذریعے افریقہ کا اور مراکش کا سفر کیا، اور کتنے لوگ ایسے تھے کہ بیچارے وہیں رہے اور رفتہ رفتہ وہ عیسائیت کے اندر تبدیل ہو گئے، اور ان کی نسلوں کو یہ بھی پتہ نہ رہا کہ کبھی ہم مسلمان تھے، ہمارے آباء و اجداد مسلمان تھے، اور ہم اسلامی طریقے کے مطابق زندگی گزارنے والے، ایک اللہ کا نام لینے والے اور رسول اللہ سے عشق کرنے والے تھے۔ یہ زمانہ آیا، اور جو ہجرت کر کے جا رہے تھے پھر یہ بھی اعلان کر دیا گیا، جو ہجرت کر کے جائے گا اپنے ساتھ 12-14 سال سے بڑے بچوں کو لے کر جائے گا، اس سے کم عمر کے بچوں کو نہیں لے جا سکتا۔ مقصد کیا تھا کہ ان کم سن بچوں اور بچیوں کی محبت میں ماں باپ اسپین کو چھوڑنا گوارا نہیں کریں گے، یہی رہیں گے، اور پھر ہمارے لیے عیسائی بنانا بڑا آسان ہوگا۔ تو اسلامی ناموں کے رکھنے پر پابندی عائد کر دی گئی، قرآن پڑھنے پر، عیدین کی نماز ادا کرنے پر، اسلام کے مطابق ذبح کرنے پر، عیدین پر، اذانوں پر، نمازوں پر، اور یہاں تک کہ جو بھی اسلامی طور و طریق تھے، نکاح کے، غم کے، ان تمام پر پابندی عائد کر دی گئی، اور ایک زمانے کے بعد وہاں سے مسلمانوں کا خاتمہ ہو گیا۔ جب پہلے متعصب حکومت برسر اقتدار آئی تھی تو اسپین کا دورہ کیا تھا، اور اسپین کا دورہ کرنے کے بعد وہاں کی تاریخ پڑھی تھی، اور تاریخ پڑھنے کے بعد یہاں ہندوستان میں اسی تاریخ کو دہرانے کی انہوں نے کوشش کی۔ میں ابھی پچھلے ہفتے میں آ رہا تھا تو میں جب رکشے میں بیٹھا تو بیچارے ایک MBBS ڈاکٹر تھے، وہ بھی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے، وہاں سے یہاں تک بٹلہ چوک تک آئے تو کچھ بیچارے رو رہے تھے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ میں ایک مرتبہ ٹرین کا سفر کر رہا تھا اور کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہنے لگے، کیونکہ کلین شیف تھے، کہنے لگے کہ تم کچھ نہیں کر رہے، ہم اتنا کچھ مسلمانوں کے خلاف کر رہے ہیں۔ انہوں نے غیر مسلم سمجھا، تو ان ڈاکٹر صاحب نے پوچھا، مجھے نام بھی یاد ہے لیکن نہیں بتاؤں گا مسلیاتاً، انہوں نے کہا آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو کہا کہ ہم نے اپنی ٹیمیں تیار کر رکھی ہیں، اور ہم یہاں ہندوستان کے اندر وہی تاریخ دہرانا چاہتے ہیں جو اسپین کے اندر دہرائی جا چکی ہے، کہ ایک زمانے تک 800 ساڑھے 800 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی، لیکن مسلمان وہاں سے ختم ہو گئے، اسلام مٹ گیا۔ اسی طرح ہمارے یہ منصوبے ہیں۔ اور ابھی ایک جگہ میں پروگرام میں گیا تھا تو وہاں بھی ایک صاحب تھے، تو وہ بتا رہے تھے، کافی ان کا مطالعہ تھا اور وہ دوسرے مقامات کے اسفار بھی کر چکے ہیں، کہ تقریباً 60,000 IS اور PCS اس کام پر متعین کر دیے گئے ہیں اور مامور کر دیے گئے ہیں کہ ہر وہ کام جو مسلمانوں کا جس سے معاش وابستہ ہے، روزگار وابستہ ہے، ہر وہ کاروبار جس سے مسلمانوں کو سبب کے درجے میں روزی ملتی ہے، اگر چھوٹا سا سراغ بھی ہے تو اس سراغ کو بند کر دیا جائے، اقتصادی اعتبار سے مسلمانوں کی کمر کو توڑ دیا جائے۔ یہ حالات ہیں، اور اس کو پورا ایک مذہبی ملک بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بہرحال تو قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ جو یہ مصیبت اور پریشانیاں آ رہی ہیں، یہ ہمارے اعمال بد کا نتیجہ اور ہمارے کرتوت کا نتیجہ ہے۔ ہمیں یہ خوش فہمی میں مبتلا نہیں رہنا چاہیے کہ ہم ایک بڑی تعداد کے اندر یہاں آباد ہیں، ہماری بے شمار مسجدیں ہیں، مدرسے ہیں، کون ہمارے خلاف کیا کر سکے گا، کبھی اس فہمی میں مبتلا نہیں رہنا چاہیے۔ جب اللہ کا عذاب آتا ہے اور کوڑا برستا ہے تو حالات بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی ہے، حالات بدلتے ہوئے اور انقلاب آتے ہوئے دیر نہیں لگتی ہے۔ ایک عبرت کے لیے میں واقعہ عرض کرتا چلوں کہ ایک شخص تھا بڑا امیر تونگر اور مالدار، اپنے زمانے کا نواب، اپنی بیوی کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا۔ ایک سائل نے دروازے پر آ کر دستک دی کہ میں کئی دن کا بھوکا ہوں، خدا کے واسطے مجھے بھیک دے دو۔ انواع و اقسام کے کھانے دسترخوان پر لگے ہوئے تھے۔ اس نے فوراً باہر گیا اور اس بھکاری کو بہت ڈانٹا، برا بھلا کہا اور دھتکار
دیا، اس کے دل سے آہ نکلی، آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش الہی سے جا کر ٹکرائی۔ اب اس کی زندگی میں نواب کی انقلاب آنا شروع ہوا، حالات غیر ہوتے چلے گئے، کاروبار ختم ہو گیا، زمین بک گئی، یہاں تک کہ نانے جمی کے لیے اور ایک ایک لقمے کے لیے محتاج ہو گیا۔ اب اس کے پاس اتنا بھی نہیں تھا کہ اپنی بیوی کے اخراجات کو برداشت کر سکے۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، بیچاری جمال پری اور رشک قمر اور حسین اور خوبصورت تھی، کہا کہ تم کہیں اور نکاح کر لو، میں تمہیں طلاق دیے دیتا ہوں۔ طلاق دے دی۔ اس نے ایک عدت گزرنے کے بعد کچھ دنوں کے بعد کسی سے نکاح کر لیا اور وہ زندگی گزارنے لگی اپنے شوہر کے ساتھ، لیکن وہ بھی امیر تھا، تونگر تھا اور مالدار تھا، اپنے زمانے کا اس علاقے کا گویا کہ نواب تھا۔ ایک مرتبہ یہ بیوی پھر اپنے شوہر کے ساتھ دسترخوان پر کھانا کھا رہی تھی، دروازے پر کسی بھکاری نے سائل نے دستک دی کہ میں بھوکا ہوں، خدا کے واسطے مجھے کچھ دے دو۔ تو اس شوہر نے یہ کہا اپنی بیوی سے، یہ جتنا کھانا ہے جا کر فوراً اس بھکاری اور سائل کو دے دو۔ بیوی کہتی ہے ہم پیسے دے دیتے ہیں، وہ بیچارہ کہیں سے خرید لے گا اور گزر بسر کر لے گا۔ نہیں، کہا کہ نہیں، ہم دوسرا کھانا بنا لیں گے، اسے یہ کھانا سب کا سب دے آؤ۔ دسترخوان سمیٹا گیا اور پورا کھانا وہ بیوی دروازے پر لے کر پہنچی، اور جب اس کے ہاتھ میں دیا ہے تو ایک چیخ ماری اور روتی ہوئی واپس آئی۔ شوہر گھبرا گیا کہ آخر بات کیا ہے، میری بیوی روئی کیوں، چیخی کیوں؟ جب وہ بلکتی ہوئی روتی ہوئی آئی تو اس سے پوچھا کہ ماجرا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ جس کو میں کھانا دینے کے لیے گئی اور جو سائل اور بھکاری بن کر آیا وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا پہلا شوہر تھا۔ اب اس دوسرے شوہر کو تجسس ہوا، کہا بتاؤ تو صحیح تمہاری زندگی میں کیا حالات پیش آئے۔ اس نے پورا واقعہ بیان کیا۔ اب یہ دوسرا شوہر کہتا ہے کہ تمہارے اس دروازے پر جو بھکاری اور سائل بن کر گیا تھا کوئی اور نہیں تھا، وہ بھکاری میں تھا۔ تلک الایام نداولها بین الناس، ہم دلوں کو بدلتے رہتے ہیں، انقلاب برپا کرتے رہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے انقلابات جہاں واعظ رب ہے سن لو، انقلابات جہاں واعظ رب ہے سن لو، ہر تغیر سے آتی ہے صدا ففہم ففہم۔ انقلابات ففہم عربی کا لفظ ہے، امر کا صیغہ ہے، سمجھ لو سمجھ لو، ہوش کے ناخن لے لو، انقلاب آتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، یہ جو حوالے بد ہیں قسم پرسی کا عالم ہے کہ آج پانی سے سستا مسلمانوں کا خون ہو گیا ہے۔ جہاں دیکھو مسلمانوں کے اوپر حالات، جہاں دیکھو مسلمانوں کی بے عزتیاں، جہاں دیکھو مسلمانوں کا قتل عام، کبھی برما میں، ماضی میں کبھی چیچینیا میں، کبھی بوسینیا میں، کبھی یوگوسلاویا میں، کبھی افغانستان میں تو کبھی عراق میں، کبھی یمن کے اندر تو کبھی فلسطین کے اندر، پوری دنیا کے اندر اگر سب سے زیادہ قسمہ پرسی کی زندگی گزار رہی ہے اور مغلوب اور بے عزت ہے کوئی قوم تو وہ قوم مسلم ہے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، یہ ہمارے اعمال بد کا نتیجہ ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، اور اللہ نے اس کے اندر اس قدر طاقت رکھی ہے، اس قدر توانائی رکھی ہے اور اس طرح اس درجے قوت رکھی ہے کہ ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ جب اللہ کی طرف ہم رجوع کریں گے اور اللہ کے احکام پر عمل کریں گے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں گے تو پھر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیسے انقلاب برپا کرتا ہے۔ آج ہم اذان کھلم کھلا دیتے ہیں، کوئی پابندی نہیں، چہروں پر داڑیاں رکھتے ہیں، کوئی پابندی نہیں، ہماری عورتیں نقاب اور برقعے میں روپوش، کوئی پابندی نہیں، ہم تمام احکام اسلام پر کھلم کھلا طور پر عمل کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اپنے اوپر تمام احکام اسلام کو لاگو کر لیجئے اور اپنی زندگی کے اندر جاری فرما لیجئے کہ اس سے پہلے کہ جن ملکوں کا حال جہاں پابندیاں عائد کر دی گئیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے کہیں وہی پابندیاں یہاں عائد نہ کر دی جائیں۔ اگر ہم اعمال صالحہ کرتے رہے اور احکام اسلام پر عمل کرتے رہے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جو ہمارے اوپر پابندیاں لگائے گا اللہ کی طرف سے انہی کے اوپر پابندیاں عائد کر دی جائیں گی۔ واللہ خیر الماکرین، یہ تدبیریں اور منصوبے بناتے ہیں لیکن اللہ کی تدبیریں اور منصوبے ایسے ہیں کسی کو معلوم نہیں ہے، فرشتوں تک کو معلوم نہیں،
کسی بڑے سے بڑے اللہ کے ولی کو معلوم نہیں، نبی کو بھی جب چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بتا دیتا ہے، تو کسی کو معلوم نہیں۔ صحابہ کرام نے ایک مرتبہ عرض کیا، جب مدنی زندگی کے اندر سیرت طیبہ ہمارے لیے عبرت ہے، نصیحت ہے، 13 سال مکی زندگی گزاری اور 10 سال مدینہ منورہ میں، لیکن شروع کے جو 5 سال تھے کفار مکہ بار بار یلغار کرتے تھے، اور مسلمان ہر وقت ہوشیار، خبردار، ہتھیار لگائے ہوئے، گھوڑوں پر سوار، اس مدینے کا تحفظ، مسلمانوں کا تحفظ۔ صحابہ کرام عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول، کیا وہ وقت آئے گا کہ ہم امن و امان کی زندگی گزاریں گے، چین اور سکون کی زندگی گزاریں گے، اور ہمارے بدنوں پر ہتھیار نہیں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ وقت لائے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی یہ آیت نازل فرمائی، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا یستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ اللہ کا وعدہ ہے ایمان والوں سے اور اعمال صالحہ کرنے والوں سے کہ اللہ تعالیٰ ان کو زمین کی خلافت عطا فرمائے گا، زمین میں حکومت عطا فرمائے گا، دین اسلام کو قوت اور طاقت عطا فرمائے گا، خوف و ہراس اور دہشت کو اللہ تعالیٰ امن و امان میں تبدیل فرما دے گا۔ اور وہ دور آیا کہ پھر سن 7 ہجری سے اللہ تعالیٰ نے غلبہ عطا فرمایا، اسلام کو طاقت اور قوت عطا فرمائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو یہ فرمان سنا کر رخصت ہوئے ہیں کہ ان الشیطان قد ایئس من ان یعبدہ المصلون فی جزیرۃ العرب، کہ اب جزیرۃ العرب کے اندر بت پرستی نہیں ہوگی، شرک نہیں ہوگا، اور شیطان بھی اس سے مایوس ہو چکا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو وصال ہو گیا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین بنے، اور پھر پورے عرب کے اندر اسلام کا بول بالا تھا، اور پھر انہوں نے مصر کی جانب اور شام کی جانب اور بلاد عجم کی جانب فتوحات جاری فرمائی ہیں۔ 2.5 سال دور خلافت پورا کر کے یہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے، اور حضرت عمر فاروق کا جب دور آتا ہے، مصر فتح ہوتا ہے، ملک شام فتح ہوتا ہے، روم فتح ہوتا ہے، اور ایران فتح ہوتا ہے، قیصر و کسریٰ کے تاج و تخت کو پیروں تلے رونڈ دیا جاتا ہے، اور کسریٰ کے خزانے اور کسریٰ کے کنگن حضرت عمر فاروق کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئی فرمائی تھی کہ میرے لیے تمام دنیا کے خزانوں کو سمیٹ دیا گیا ہے، اور جہاں تک میں نے دیکھا ہے اور مجھے دکھایا گیا ہے، تمام کی مالک میری امت بنے گی، اور تمام کے اوپر میری امت کی حکمرانی ہوگی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں 22 لاکھ مربع میل پر اسلامی پرچم لہرا رہا تھا، امن و امان کا زمانہ تھا۔ اور ان کے بعد حضرت عثمان غنی، پھر حضرت علی، اور کچھ زمانے کے بعد حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب خلیفہ بنے ہیں تو ایسا امن و امان تھا، ایسا امن و امان تھا، انسانوں میں ہی نہیں بلکہ جانوروں میں، اگر گھاٹ سے ایک شیر اور بکری پانی پیتے تھے یا بھیڑیا اور بکری پانی پیتے تھے تو یہ شیر بھیڑیا بکری کے اوپر حملہ نہیں کرتے ایسا۔ لیکن وعدہ کیا ہے اللہ کا؟ اس وقت جب کہ ایمان ہو اور اعمال صالحہ ہو تو اسلام بھی مضبوط ہوگا، تمہیں خلافت نصیب ہوگی، تمہیں قیادت نصیب ہوگی، حکمرانی تمہاری ہوگی، سلطنت تمہاری ہوگی، تمام تمہارے زیر نگی ہوں گے۔ اور قرآن کریم میں اللہ نے ایک جگہ فرمایا 4 چیزوں پر اللہ کا وعدہ ہے فتح یابی کا اور نصرت کا۔ کیا ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ جو اللہ کی اطاعت کرے، رسول اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرتا نہ ہو، صرف اللہ کا خوف ہو، اللہ کا ڈر ہو، وَيَتَّقِي اور تقوی والی زندگی اختیار کرے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ یہ آج 4 نکات، 4 اصول اپنی زندگی کے اندر اتار لو، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، وہی کامیاب ہوں گے۔ اور کالا کامیابی یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں جہنم سے بچا کر جنت کے اندر داخل فرمائے گا۔ ایک عیسائی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے مسجد نبوی میں آیا اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں عیسائی ہوں لیکن ایمان لاتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ کیوں؟ کہا کہ قرآن کی یہ آیت میں نے ایک کو پڑھتے ہوئے سنا، اور اس قرآن کریم کی آیت میں توریت، انجیل، زبور، آسمانی صحیفے تمام کا خلاصہ اور لب لباب اور نچوڑ اس کے اندر بیان کر دیا گیا ہے کہ میں
انجیل کا عالم ہوں، توریت کا عالم ہوں، زبور میں نے پڑھی ہے، آسمانی صحیفے میں نے پڑھے ہیں، ان کے اندر یہی 4 چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو اللہ کی اطاعت کرو، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، جو اللہ کی اطاعت کرے گا، اس کے اندر آ گئے فرائض، احکام الہی، اور رسول اللہ کی اطاعت کرے گا، اس میں آ گئی تمام سنتیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، اور وَيَخْشَ اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرے گا۔ مطلب جو ماضی کی زندگی گناہوں والی ہے اس کو چھوڑ دے، توبہ کر لے، شراب پیتا تھا اس سے توبہ کر لے، زنا کیا ہے اس سے توبہ کر لے، کسی کو ستاتا تھا اس سے توبہ کر لے، کسی کا حق مارا تھا اس کو حق کو واپس کر دے، کسی کی زمین غصب کی تھی اس کو واپس لوٹا دے۔ غرض یہ کہ جو بھی گناہ اس نے کیا تھا وَيَخْشَ اللَّهَ، اللہ سے ڈر کر ان کو چھوڑ دے، سچی پکی توبہ کر لے، وَيَتَّقِهِ، اور آنے والی زندگی کے اندر تقوی اختیار کرے، کامل متقی بن جائے، کامل مومن اور مسلمان بن جائے، تو پھر اس کے بعد اللہ نے وعدہ فرمایا ہے فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہ فوز و فلاح تمہارے قدم چومے گی، کامیابی اور کامرانی تمہارے قدم چومے گی۔ تو ان 4 چیزوں کے اوپر اللہ کا وعدہ ہے۔ دیکھو آج کے مسلمان خاص طور سے ہندوستان کے اندر بڑے شش و پنج کے اندر مبتلا ہے اور پیچ و تاب کھا رہا ہے، طرح طرح کے خیالات، طرح طرح کے وساوس اور طرح طرح کے ذہن کے اندر جو تصورات آ رہے ہیں، کیا ہوگا، کیا ہو رہا ہے، مسلمانوں نے تو یہ چاہا، ہم تو یہ چاہتے تھے، یہ کیسے ہو گیا۔ ایک بات عقیدے کی ہے، اپنے دل اور دماغ کے اندر بٹھا لیجئے اور پیوست کر لیجئے کہ اللہ کی مشیت کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا، ذرہ بھی حرکت نہیں کرتا، اللہ کی مشیت اور ارادے کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ فعال لما یرید، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، جس کا اللہ ارادہ کرتا ہے وہی ہوتا ہے۔ فعال لما یشاء، جو اللہ چاہتا ہے وہی کرتا ہے، اس کی مشیت اور ارادے کے اندر کسی کو دخل نہیں، کوئی چون و چرا کر نہیں سکتا، اور اللہ کی مشیت کے ارادے اور اللہ کی مشیت ارادے کے بغیر کچھ ہو نہیں سکتا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کچھ چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کچھ کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، عرفت ربی بفسق العزائم، میرا ایک عزم ہوتا ہے، میرا ایک ارادہ ہوتا ہے، لیکن اس کے خلاف ہو جاتا ہے، میرے ارادے ٹوٹ جاتے ہیں، میرے منصوبے ختم ہو جاتے ہیں، ملیا میٹ ہو جاتے ہیں۔ اس سے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانتا ہوں کہ کوئی بڑی طاقت ہے جو میرے منصوبے اور میرے ارادوں کو ملیا میٹ کر رہی ہے اور میرے ارادوں کو توڑ رہی ہے، اس لیے کہ جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ ہم نے منصوبے بنائے، ہم نے تدبیریں کی، ہمارے ارادے کچھ اور تھے، لیکن اللہ نے نہیں چاہا، اللہ نے جو چاہا وہ ہوا ہے۔ اس لیے آپ اس بات کو ذہن میں بٹھا لیں، جو ہوا ہے، جو برسر اقتدار آئے ہیں، اللہ نے چاہا تو آئے ہیں، اگر اللہ نہیں چاہتا تو ہرگز نہیں آتے۔ یہ بھی ذہن سے نکال دیجئے کہ اکثریت برسر اقتدار آ جائے گی، ان کی تعداد زیادہ تھی، قرآن کے خلاف ہے یہ بات۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنی مٹھی بھر جماعتیں، کتنی قلیل جماعتیں، بڑی بڑی جماعتوں کے انہوں نے لوہ کے چنے چبا دیے ہیں، دانت کھٹے کر دیے ہیں، ان کے اوپر غالب آ گئے ہیں۔ حضرت جالوت کے اوپر غالب آئے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا ہے، تو تھوڑی جماعتیں کتنوں کے اوپر غالب آ گئیں، 313 1000 کے لشکر جرار کے اوپر غالب آ گئے، اور کفر و شرک کی انہوں نے کمر توڑ کر رکھ دی ہے۔ اور کبھی جو اپنی جمعیت پر، اپنی کثرت پر، اپنی افرادی قوت پر، اپنی تدبیروں پر، اپنے ہتھیاروں پر ناز کرتا ہے، فخر کرتا ہے، تو وہ تمام کا تمام ملیا میٹ کر دیا جاتا ہے۔ پھر اللہ اپنی کرشمہ سازی دکھاتا ہے۔ حنین کے موقع پر 12000 کا لشکر جرار ہے مسلمانوں کا، اور مسلمانوں کو اپنی تعداد بڑی اچھی لگ رہی، ہم تو اتنے زیادہ ہیں، اب ہمیں کون مغلوب کرے گا، ہمارے اوپر کس کی فتح یابی ہوگی۔ لیکن قبیلہ بنو حوازن کے 4000 لوگ تھے جو کافر تھے اور مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ جب یہ 12000 وہاں سے گزرتے ہیں تو 4000 ان کے اوپر غالب آ گئے، اور تمام کے تمام بھاگ کھڑے ہوئے۔ تنہا میدان کارزار کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمے ہوئے تھے، اور 2 صحابی تھے کہ ایک روک رہے تھے اور ایک لگام کو تھامے ہوئے تھے، لیکن آپ آگے بڑھے ہوئے جا رہے تھے کہ انا نبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ بہادر
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو دیکھو 313 تھے تو اتنی بڑی جماعت پر غالب آ گئے، یہاں 12,000 ہیں تو 4,000 سے مغلوب ہو گئے۔ تو کبھی قوت پر بھی ناز نہیں کرنا چاہیے، تدبیروں پر بھی نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ تدبیریں اختیار کرنی چاہیے، اس لیے کتنی چھوٹی جماعتوں کو اللہ تعالیٰ نے قوت عطا فرمائی، غلبہ عطا فرمایا۔ تو یہ بھی ذہن سے نکال دیجئے کہ اکثریت تھی اس لیے برسر اقتدار آئے نہیں، بلکہ اللہ نے چاہا ہے تو ہوا ہے۔ ایک بات اور، کوئی بھی اللہ کی مشیت اور ارادے کے بغیر کسی کا خاتمہ کر دے، کسی کو مٹا دے، اس کے دین و ایمان کو، ہمارے دین و ایمان کو چھین لے، جب تک اللہ نہیں چاہے گا کبھی ہو نہیں سکتا۔ یہ ایمان بھی مضبوط ہونا چاہیے، اللہ کی ذات پر پورے طور پر ہمیں بھروسہ رکھنا چاہیے اور اعتماد کرنا چاہیے کہ اللہ نے چاہا تو مسلمان برسر اقتدار آئیں گے، اسلامی پرچم لہرائے گا، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو قوت اور غلبہ عطا فرمائے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے، لیکن اللہ کا وعدہ اسی وقت ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں، رسول اللہ کی مانیں، ماضی کی زندگی سے توبہ کر لیں اور آنے والی زندگی میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ خلافت عطا فرمائے گا اور ہمارے مذہب اسلام کو قوت عطا فرمائے گا۔ ایک میں نے شروع میں بات عرض کی تھی کہ کبھی اللہ تعالیٰ درجات بلند کرنے کے لیے پریشانیاں اور مصیبتیں دیتا ہے کہ صبر کریں تو اللہ درجات بلند فرمائے، اور جو گناہ گار ہیں تو اس لیے اللہ تعالیٰ مصیبت اور پریشانیوں میں مبتلا کرتا ہے تاکہ ان کے گناہوں کا کفارہ بن جائے، اور گناہوں کا کفارہ اسی وقت بنے گا جب یہ دیکھا جائے گا کہ اس مسلمان اور مؤمن نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی ہے۔ ایک ماضی کی زندگی تھی گناہوں والی، اب اس نے توبہ کر لی، جو مصیبتیں آئی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان مصیبتوں کو، پریشانیوں کو اس کے ذریعے اس کے گناہوں کو مٹا دے گا۔ بلکہ اللہ کی ذات سے امید ہے جو توبہ کرے گا میدان محشر میں اللہ فرمائے گا تو میرے دربار میں حاضر ہوا ہی سال میں کہ شرک نہیں کرتا تھا، توبہ کر کے آیا ہے، میں تیرے ماضی کے تمام گناہوں کو نیکیوں سے بدلتا ہوں، جا جنت میں داخل کر۔ حدیث کے اندر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کفارے سیئات بنائے گا۔ اور تیسری چیز، اگر اس نے توبہ نہیں کی ہے اور پھر مصیبتیں آ رہی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، پھر یہ ہمارے لیے عذاب ہے۔ اب ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لینا ہے۔ ہر مسلمان کو اگر گناہوں سے محفوظ ہے تو سمجھو درجات اس کے بلند ہوں گے۔ گناہ کیے ہیں، مصیبتیں پریشانیاں آئیں کاروبار پر اور دوسری چیزوں پر، اس نے توبہ کر لی تو اللہ کی ذات سے امید رکھو، یقین ہے کہ ہمارے گناہوں کا یہ مصیبتیں پریشانیاں کفارہ بن جائیں گی، اور اللہ حفاظت فرمائے وہ وقت نہ لائے اور ہم کہ توبہ نہ کریں۔ توبہ کریں، اور توبہ کر لی تو کفارے سیئات، اور جس نے بھی توبہ نہیں کی تو پھر یہ اللہ کا عذاب ہے۔ جس طرح پہلی قوموں کے اوپر توبہ نہ کرنے کی وجہ سے قوم نوح پر، قوم لوط پر اور قوم ابراہیم پر، اور اس طرح قوم سمود پر، قوم عاد پر، قوم موسیٰ، فرعونیوں پر، ان تمام کے اوپر قوم شعیب پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، اس لیے کہ انہوں نے اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کی تھی۔ خاص طور سے ان دعاؤں کو پڑھیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کا پریشانی اور مصیبت ہے، کن کن حالات کو بتایا جائے۔ میں نے ابھی ایک اشارے کے طور پر عرض کر دیا، وہ سوراخ جس سے مسلمان کو سبب کے درجے میں روزی فراہم ہوتی ہے، اس سوراخ کو بھی بند کر دیا جائے اور مسلمانوں کی اقتصادیات کو توڑ دیا جائے۔ بس اشارے میں سمجھ لیجیے۔ پھر ایمان ہیں اور پھر کیا کیا چیزیں ہیں جن پر حملہ آور ہونے کے منصوبے ہیں، تو کن کن چیزوں کو بیان کیا جائے۔ لیکن ہم ایک تو تدبیریں بھی کریں کہ سب سے پہلی تدبیر ہے کہ اتحاد اور اتفاق پیدا کریں، اتحاد اور اتفاق پیدا کریں۔ ایک واقعہ عرض کر دوں، وقت تو ہو گیا ہے، لیکن حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جس مہم پر جاتے تھے اللہ فتح عطا فرماتا تھا۔ اب لوگوں کی دیکھا، حضرت عمر فاروق بڑی فراست ایمانی رکھتے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ان اللہ جر الحق علی لسان عمر، حضرت عمر کی زبان پر اللہ نے حق کو جاری فرما دیا، جو بولتے ہیں حق بولتے ہیں۔ انہوں نے اس نزاکت کو محسوس کیا۔ جب ملک شام یا مصر کی فتح یابی پر، مصر کی مہم پر وہ مامور تھے، تو فرمان بھیجا
کہ حضرت خالد ابن ولید کو معزول کیا جاتا ہے اور اب سپہ سالار اور امیر حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ کو بنایا جاتا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح کو بڑا تأمل ہوا، یہ حضرت امیر المومنین کا خط کیسے لے کر پہنچوں، کیسے ان کے سامنے پڑھ کر سناؤں، ہمت نہیں ہو رہی تھی، یہ خط ہی کسی کے ذریعے بھیج دیا۔ اس کے بعد حضرت خالد ابن ولید نے جب پڑھا تو آئے اور کہا اے ابو عبیدہ، جس طرح میں جب سپہ سالار تھا، امیر لشکر تھا، اور جس طرح میں جان کی بازی لگاتا تھا اور جس طرح میں اخلاص کے ساتھ اللہ کے راستے میں اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے کوششیں کرتا تھا، تمہارے ماتحت رہ کر اس سے زیادہ کوششیں اور محنتیں کروں گا، اس لیے کہ اس وقت تو میں سوچتا تھا کہ میں اگر شہید ہو گیا تو پھر کیا ہوگا، میں نہ رہا تو پھر کیا ہوگا، لیکن اب مجھے کوئی غم نہیں رہا، اس لیے کہ اب امیر تم ہو، اگر اس راہ میں میری جان بھی چلی گئی تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں متعین فرما دیا ہے۔ کہ ایسا اخلاص تھا۔ اب اس واقعے کی روشنی میں ذرا ہم اپنے معاشرے کا اور امت محمدیہ کا ذرا جائزہ لے لیں کہ اگر تدبیر اختیار نہیں کرتے نا، عبادتوں سے دور ہیں، تدبیر اور منصوبے ہمارے پاس نہیں، کہ اگر ایک علاقے سے ایک مسلمان کھڑا ہوا ہے الیکشن میں تو جب تک 10 کھڑے نہ ہو جائیں اور ہمارا شیرازہ منتشر نہ کر دیں اور ایک ہی اکائی میں ہمیں تقسیم نہ کر دیں، اس وقت ہمیں چین اور سکون نصیب نہیں ہوتا ہے۔ کیسے ہمیں کامیابی ملے گی؟ اس امت کی کامیابی اتحاد کے اندر ہے۔ اللہ کے رسول نے مکی زندگی کے اندر بھی اتحاد قائم فرمایا تھا اور مدنی زندگی کے اندر بھی سب سے پہلے اتحاد قائم فرمایا تھا، اور اتحاد نہیں ہوگا تو پھر نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے، اے ہندوستان والو تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب مالٹا سے 4 سال کی قید کی زندگی گزار کر آئے تھے تو کہا میں نے اپنی پوری عمر میں 2 سبق سیکھے ہیں، 2 سبق۔ 80 سال کا بڈھا تجربے کار ایک عالم دین دور اندیش، جس نے انگریزوں کے زمانے میں پورے ہندوستان، جب ہندوستان کے اندر افغانستان تھا، پاکستان تھا، بنگلہ دیش تھا، سری لنکا تھا، تبت، یہ تمام ہندوستان کے اندر تھے، ایک ایسا نقشہ تیار کیا تھا کہ بڑا ہی عجیب، کہ ہمارا یہ وزیر اعظم ہوگا، اور برادران وطن کو، غیر مسلموں کو اور ہندوؤں کو شامل کیا تھا کہ ہمارا یہ ہندو بھائی یہ وزیر اعظم ہوگا، یہ وزیر داخلہ ہوگا، یہ وزیر خارجہ ہوگا، اس طرح تمام عہدے تقسیم کر دیے تھے۔ انگریز بھی حیرت میں پڑ گیا تھا۔ یہ 80 سال کی عمر میں کہتے ہیں کہ 2 سبق سیکھے ہیں، اسی کے اندر مسلمانوں کی کامیابی ہے۔ ایک یہ کہ مسلمان اپنے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا کرے، اتحاد اور اتفاق، اور دوسرا مسجد مسجد، گاؤں گاؤں، قریہ قریہ، محلے محلے قرآن کریم کے حلقے قائم کیے جائیں اور قرآن کریم کی تعلیم کو عام کیا جائے۔ اس میں امت مسلمہ کی پریشانیوں کا حل ملے گا۔ جس نے قرآن کو چھوڑا وہ ذلیل اور رسوا ہوئی ہے۔ ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین۔ اللہ اس قرآن کریم کے ذریعے کتنی قوموں کو بلندی عطا فرماتا ہے اور کتنی قوموں کو ذلیل اور رسوا کرتا ہے۔ تو یہ 2 چیزیں یاد رکھیں۔ اس لیے اخلاص یہ ہے کہ واقعی اگر تم سماج کے ہمدرد ہو، قوم کے خادم بننا چاہتے ہو، تم قوم کی خدمت کرنا چاہتے ہو، تم قوم کو ترقی دینا چاہتے ہو، ان کی مصیبتوں اور پریشانیوں کو مداوع کرنا چاہتے ہو، کہ اگر ہمارا جس کے اندر اہلیت ہے، جس کے ساتھ مسلمانوں کی اکثریت ہے، مسلمان جان و دل سے اس کے ساتھ ہیں، تو پھر تم بھی اپنی اسے سپورٹ دو اور اپنی ہمدردیاں اسی کے لیے حوالے کر دو۔ تو دیکھو کچھ دنوں کے اندر انشاءاللہ نقشہ بدلا ہوا نظر آئے گا، ایک عظیم انقلاب برپا ہوگا۔ جب تک ہم ایثار نہیں کریں گے، اپنی صفوں میں اتحاد پیدا نہیں کریں گے، افسوس یہ نماز جماعت کی ہمیں اتحاد کا سبق دیتی ہے، زکوٰۃ اتحاد کا سبق دیتی ہے، حج اتحاد کا سبق دیتا ہے، جتنے ارکان اسلام ہیں تمام کے اندر اتحاد کا سبق ہے۔ ہم نماز عبادتوں کو ادا کرتے ہیں، ارکان کو ادا کرتے ہیں، لیکن ہماری صفوں کے اندر اتحاد نہیں بلکہ انتشار ہی انتشار ہے۔ ایک یہ، اور پھر معاشرے میں بھائی بھائی سے ناراض ہے، پڑوسیوں سے شکایتیں ہیں، ایک دوسروں کے دشمن ہیں، حسد اور کینہ ہے، بغض اور اناد اور عداوتیں ہیں، اپنوں کے خلاف منصوبے ہیں، اپنوں کے خلاف سازشیں ہیں، اپنوں کے خلاف مخبریاں ہیں۔ الیاذ باللہ، اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے اور ہمارے درمیان اتحاد اور اتفاق پیدا فرما دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لزم الاستغفار، جس نے استغفار کو لازم پکڑ لیا،
جعل اللہ لہ من کل ہم فرجا، جعل اللہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ جو استغفار کثرت سے پڑھے گا اللہ تعالیٰ تمام پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے گا، ہر غم سے نجات عطا فرمائے گا، اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا۔ کرو رزق کے دروازے بند، لیکن امت مسلمہ کے پاس ایک ہتھیار ہے استغفار کا۔ انشاءاللہ ہم استغفار کریں گے، اللہ ہمیں بے پناہ روزی عطا فرمائے گا، ہماری مصیبت اور پریشانیاں دور ہوں گی، اللہ ہر تنگی کو، ہر تکلیف کو دور فرمائے گا۔ اور فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اللہ موسلادھار بارش نازل فرمائے گا، مال میں برکت عطا فرمائے گا، اولاد میں برکت عطا فرمائے گا، رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ استغفار کو لازم پکڑیں کثرت سے۔ دوسرا، مصیبت کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا ارشاد فرمائی، لا الہ الا اللہ الحلیم لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم۔ یہ مصیبت زدہ کی دعا ہے، جو اس دعا کو کثرت سے پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی اس کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض، لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض و رب العرش الکریم۔ پھر ایک مرتبہ اور سن لیجئے، لا الہ الا اللہ عظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض و رب العرش الکریم۔ تو استغفار کو لازم پکڑیں، اس دعا کو کثرت سے پڑھیں، اور 4 اصول جو بیان کر دیے فوز و فلاح اور کامیابی کے، کہ اللہ کی اطاعت کریں، رسول اللہ کی مانیں، یعنی فرض بھی ادا کریں، سنتیں بھی پڑھیں، اور وَيَخْشَ اللَّهَ، اللہ ہی سے ڈریں، اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈریں۔ جو ماضی میں گناہ کیے ہیں اللہ سے ڈر کر توبہ کر لیں، وَيَتَّقِهِ، اور آنے والی زندگی کو پاکیزہ بنا لیں، تقوی اختیار کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور پوری امت مسلمہ کی جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اور مساجد، مدارس، مقابر، خانقاہوں کی ہر اعتبار سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔